بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کی ویڈیو میں ایک ایسی تسبیح، ایسا عمل اور ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتانے والی ہوں کہ جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، اور جس سے اللہ خوش ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جاتے ہیں۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو، اس تسبیح کو کرنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت فرماتے ہیں اور اس کو اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں میں شمار کر لیتے ہیں۔ اس کی جو بھی حاجات ہوتی ہیں اس کو اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتے ہیں۔ رزق کے حوالے سے تنگی یا پریشانی ہو تو رب کعبہ پورے سال کا رزق اور دولت لکھ دیتا ہے۔ میرا رب نصیب اور تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کر دیتا ہے۔ کسی بھی دن اس تسبیح کو پڑھ لیں۔ آج میں ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کر رہی ہوں جس کو پڑھنے والا رب کعبہ سے بیٹھے بیٹھے کروڑوں کی خواہش بھی کرے گا تو میرا رب کروڑوں روپیہ عطا کر دے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے سے رب خوش ہوتا ہے، اور جس بندے سے رب خوش ہو جائے اس کا ذکر فرشتوں سے کرتا ہے، نام لے کر پکارتا ہے اور حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کا ہر مقصد پورا فرما دو۔ یہ جو مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، غیبی خزانوں سے جھولیاں بھر دو۔ اللہ والو، اب رب کی ذات جب دینے کو تیار ہے تو تم لوگ لینے سے کیوں انکاری ہو؟ اس کے علاوہ ناظرین، میں اپنی تمام بیٹیوں سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ وہ یہ وظیفہ ضرور پڑھیں۔ آپ میں سے بہت سی بیٹیاں، بہت سی بہنیں ایسی بھی موجود ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے اسباب چاہتے ہیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، قرض دار ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے۔ آپ یہ وظیفہ ایک بار کیجئے۔ جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر کریں گے میرا رب اس مقصد کو ایک ہی دن میں پورا فرمائے گا۔ اب رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ جو لوگ اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، وہ ایک بار یہ وظیفہ لازمی کریں۔ پوری توجہ سے رب سے مانگیے۔ صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے، تقدیروں کے بند تالوں کو کھلوا دیتی ہے۔ یہ تسبیح راستے میں تمام مشکلات، پریشانیوں کو ختم کرتے ہوئے ہر قدم پر کامیابی کو آپ کا مقدر بنا دیتی ہے۔ آپ نے رب کے صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ زیادہ لمبا وظیفہ نہیں ہے اور نہ ہی زیادہ مشکل وظیفہ ہے۔ یہ عمل بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے کامل یقین کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ ان کو پڑھنے کا اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتی ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو پیسوں کو لے کر جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، آپ کو اگر کاروبار میں رکاوٹ ہے، کوئی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو نقصان ہو جاتا ہے، تو ان تمام پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ ناظرین محترم، نماز فجر اسلام کی سب سے اہم عبادت میں سے ہے، جس میں بے پناہ فضیلت، نورانیت اور برکت چھپی ہوئی ہے۔ یہ دن کے آغاز میں اللہ سے تعلق کو مضبوط کرتی ہے اور دل کو سکون اور اطمینان عطا کرتی ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے والوں کے چہروں پر نور رہتا ہے اور یہ نور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ احادیث میں آیا ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ یہ نماز رزق میں برکت، گناہوں کی معافی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ میں آج آپ کی خدمت میں نماز فجر کے وقت ایک ایسی تسبیح پڑھنے کا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں
کہ جو عرش پر ہلچل مچا دیتی ہے۔ انسان جو منہ سے مانگتا ہے، چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی صبح کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ کی بابرکت عبادت سے ہوتا ہے۔ تو صبح کو یہ تسبیح پڑھنے سے نہ صرف گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بلکہ جو بھی فجر کے وقت یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دن بھر کی تمام حاجتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ اللہ اسے بے شمار رزق دیتے ہیں، غیب سے رزق ملتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح فجر کی نماز کے بعد یہ پڑھے تو قیامت کے دن اس سے افضل کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا۔ معزز سامعین کرام، اس وظیفے میں جو طاقت ہے، اس وظیفے کا جو اثر ہے، وہ بالکل کم لوگ جانتے ہیں۔ ویسے تو ہم نے اپنے چینل پر بے شمار وظائف بتائے ہیں، لیکن یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ آپ کی ساری پریشانی کو ختم کر دے گا۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے، قرض کے ادا ہونے کے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ پھر آپ سب دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کرایہ کیسے ادا کریں، گھر کا خرچہ کیسے چلائیں، کیونکہ آج کل مہنگائی بھی تو اتنی زیادہ ہے کہ ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ انسان بہت پریشان ہے اور انسان کو سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہی ملتا ہے۔ جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، سجدے پہ سجدے کرتا ہے اور پھر ہر سجدے پہ رو رو کر، گڑ گڑا کر خوب ڈھیروں دعائیں مانگتا ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کے کچھ اعمال ہوتے ہیں۔ آپ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں، جن کو اگر آپ سدھار لیں اور آپ اپنے کاروبار میں حلال طریقے سے کاروبار کریں یا رزق کمانے میں حلال طریقے استعمال کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاروبار کیا تھا، آپ بھی اسی طرح کام کریں، حلال و پاکیزہ رزق کمائیں۔ اگر حلال اور پاکیزہ رزق کمائیں، اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو اس طریقے سے کریں کہ کوئی آپ پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ آپ ایمانداری سے ڈیوٹی دیں، جس کام کی تنخواہ لیتے ہیں وہ کام مکمل ایمانداری سے کریں اور اپنے فرائض سے کوئی غفلت نہ کریں۔ ہر ماہ رزق حلال ہی آپ اپنے گھر میں لائیں اور کوشش کریں آپ کے پورے گھر میں حرام کا ایک لقمہ بھی کسی کے پیٹ میں نہ جائے۔ حلال رزق کمانے سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اپنے اللہ پاک سے دعا مانگے اور اللہ پاک اس کی دعا کو رد کر دے۔ اگر آپ کے اوپر قرض ہے، آپ نے سود پر قرض لیا ہوا ہے، تو سب سے پہلے اللہ پاک سے معافی مانگیں، کیونکہ سود حرام ہے اور اللہ پاک سے کھلی جنگ ہے۔ تو اللہ سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ جو بندہ اللہ سے جنگ کرنے کا سوچے گا وہی دونوں جہان میں مارا جائے گا، وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہی رہے گا۔ جہنم کے انتہائی سب سے نچلے والے گڑھے ہیں، ان میں اس کو پھینکا جائے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے سود کے کاموں سے توبہ کرنی ہے، جھوٹ سے توبہ کرنی ہے اور غیبت سے توبہ کرنی ہے، چغلی سے توبہ کرنی ہے۔ لیکن واضح رہے کہ صرف توبہ نہیں کرنی بلکہ اس توبہ پر قائم بھی رہنا ہے۔ اور سب سے اہم بات جو ہے وہ آپ اپنے رشتہ داروں سے اگر لا تعلق ہیں تو فوراً جا کر ان سے معافی مانگیں، چاہے آپ کی غلطی ہے یا نہیں۔ دیکھنا کیسے اللہ پاک آپ کے اوپر اپنا فضل و کرم کرے گا۔ یہ رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ آپ عاجزی اختیار کریں، جو عاجزی اختیار کرے گا اس کو اس کا پھل ملتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کا جو وظیفہ ہے اس کی ترتیب آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں اور میری باتوں پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے۔ اس کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر بھی کرنا ہے۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا، کسی ایک بندے نے بھی اس پر عمل کر لیا تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ جب فجر کی نماز ادا کر لیں، آپ نے کوشش کرنی ہے
کہ وہیں اسی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ مردوں نے کوشش کرنی ہے مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کریں، عورتوں نے گھر میں نماز ادا کرنی ہے۔ اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا تو آپ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کوئی ایسی پابندی نہیں، لیکن فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا زیادہ بہتر رہے گا۔ محترم ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ پاک کے ذمے میں ہے، اور جو شام کو عصر کی نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی اللہ پاک کے ذمے میں آ جاتا ہے۔ جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا، اللہ پاک اسے اوندا کر کے یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ فجر میں ہم کو اٹھنے کا شوق دے، سب نمازیں ہم پڑھیں، وہ ذوق دے جو صبح کی نماز سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لیں، یعنی باجماعت نماز ادا کریں، اور اللہ پاک اس کے لیے باقی نمازیں پڑھنا آسان کر دیتا ہے۔ جب اسے موت آتی ہے تو اللہ پاک اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ فجر کی سنت دنیا کے خزانوں سے بہتر ہے۔ اللہ پاک قیامت کے دن اسے اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اے میرے صحابہ، منافق بندے پر بوجھ اور سب سے بھاری نماز نماز فجر ہے۔ فجر کی نماز کی فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گزارش ہے کہ آپ اپنی دنیا اور آخرت سنواریں اور دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کریں۔ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فجر کی نماز کو اپنے اوپر لازم کر لیجئے۔ اللہ پاک ہماری موت اور آخری سانس بھی نماز فجر ادا کرتے ہوئے نکالے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک اور آخری کتاب قرآن مجید میں ہے، اپنے دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کیا کرو۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دن کا آغاز اللہ کے بابرکت نام سے ہی کیا تھا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے چلنے کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور کہا اس میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور تیرنا اللہ کے نام سے، بے شک میرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے۔ گویا کسی بھی ایسے کام کا آغاز جو جائز ہو، اللہ تعالیٰ کا نام لینا اور اس سے شروع کرنا انبیاء کرام کی سنت مبارکہ ہے۔ جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کیا جاتا ہے تو اس کام میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی کام کرتے تو اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا، اپنے دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کیا کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دروازے بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، چراغ گل کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانپتے وقت بسم اللہ پڑھو، اور مشق کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو۔ کھانے پینے، ذبح کرنے، وضو کرنے، کشتی میں سوار ہونے، ہر نیک کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب ہے۔ اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی مفلسی اور تنگ دستی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہو اور گھر میں کوئی ہو تو اسے سلام کرو، اور اگر کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو اور ایک بار درود پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مال عطا کیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں کی بھی خدمت کی۔ محترم ناظرین، تو آپ نے سب سے پہلے نماز فجر ادا کرنی ہے، بالکل جو طریقہ میں بتا رہی ہوں اسی طریقے سے آپ کوئی عمل کر لینا ہے۔
آپ کو کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں کرنی، ورنہ آپ کا وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ آپ نماز فجر ادا کر لیں، اس کے بعد آپ نے وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ سب سے پہلے یا مجیدو یا مجیدو، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھ لیں، اور پھر آپ نے 11 مرتبہ یا لطیفو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو، اس کو بھی اچھی طرح 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 11 مرتبہ آپ نے یا ودودو یا ودودو یا ودودو، اس کو بھی آپ نے 11 مرتبہ اچھی طرح پڑھنا ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ یا مقتدرو کو 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ آپ جیسے ہی یہ عمل کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ آپ یہ ایک تسبیح بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے، میرا رب راضی ہو جائے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ تو آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے، اور اس وظیفے کے بعد دعا لازمی مانگنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، تاکہ آپ کی دنیا و آخرت سنور جائے، اور دنیا و آخرت کی اور قبر کی منزلیں آسان ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔